بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، سیاسی انتشار اور معاشی بدحالی کے دور میں استحکام پاکستان کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر درد دل رکھنے والا پاکستانی جاننا چاہتا ہے۔ کیا ملک میں فوری انتخابات اور اس کے نتیجے میں بننے والی نئی حکومت پاکستان کو مستحکم کر سکے گی، یا نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی یہ فریضہ انجام دے سکتی ہے؟ دینی سوچ اور نظریہ پاکستان پر یقین رکھنے والوں کے ہاں حقیقی تبدیلی اور استحکام پاکستان نہ تو کوئی سیاسی پارٹی لا سکتی ہے اور نہ ہی الیکشن اس مسئلے کا حل ہے۔ ان کے نزدیک پرامن عوامی تحریک اور اس کے نتیجے میں آنے والا اسلامی انقلاب ہی استحکام پاکستان کی ٹھوس بنیادیں فراہم کر سکتا ہے۔ پاکستان کے موجودہ حالات میں کیا اسلامی انقلاب ممکن ہے؟ ہم آج کے پروگرام میں ملک کی تازہ ترین صورتحال اور اسلامی انقلاب کے امکانات پر تجزیہ حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے تنظیم اسلامی کے شعبہ تعلیم و تربیت کے ناظم جناب خورشید انجم صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے معروف دانشور، مصنف اور کالم نگار جناب قیوم نظامی صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور قیوم نظامی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں۔ قیوم نظامی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نظامی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جہانگیر ترین کی قیادت میں استحکام پاکستان نامی نئی سیاسی پارٹی کا قیام کیا وقت کی ضرورت ہے، یا یہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اصل میں وہ چونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اور وہ کیونکہ زیر تاب ہے، اور زیر تاب آنے کی وجہ سے وہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اور وہ اس کو کمزور کرنے کی جو ہے وہ منصوبہ بندی انہوں نے تیار کی ہوئی ہے۔ جی، اس میں ظاہر ہے کہ حکومتی پارٹی یہاں شامل ہیں، انہوں نے قرارداد بھی منظور کر لی ہے کہ اس کے خلاف کیس چلایا جائے ملٹری کورٹ میں۔ جی، تو یہ ادھر سے جو لوگ ٹوٹ کے آ رہے ہیں نا، ان کو چاہیے تھا ایک سہارا، آپ کہیں پناہ گاہ کہیں آپ، ایک پناہ گاہ چاہیے تھی کہ وہ جس میں آ سکیں تاکہ اپنے آپ کو محفوظ بھی سمجھے اور امید بھی رہے، مایوس نہ ہو، اور ان کے خلاف کیسز وغیرہ بھی نہ چلیں، خوف اور بھی نہ ان کے خلاف پیدا کیجیے۔ تو اس لیے یہ ایک تحریک استحکام پارٹی جو ہے نا، یہ ایک کنگز پارٹی آپ سمجھیں کہ اس لحاظ سے یہ انہوں نے بنائی ہے تاکہ جتنے بھی تو نکلیں گے وہاں سے وہ ادھر آ جائیں گے، اور ان کو یہ علم ہوگا کہ بھائی اگر ایک پارٹی کو چھوڑ دیں تو دوسری پارٹی کے پاس ہمیں مواقع ملیں گے۔ تو یہ ایک نظریہ ضرورت کے تحت جو سیاسی ضرورت تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے تحت یہ ایک استحکام پاکستان پارٹی جو ہے نا وہ وجود میں آئی ہے۔ خورشید انجم صاحب، آپ نے قیوم نظامی صاحب کا تجزیہ سنا۔ جی جی، آپ یہ فرمائیں کہ نئی سیاسی پارٹی جو بنی ہے اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ قیوم نظامی صاحب نے گفتگو کر دی ہے، اور میں تو صرف لائٹر سائڈ پر کہہ رہا ہوں جی، کہ یہ صرف الفابیٹس کو آگے پیچھے کیا گیا ہے، ٹھیک، پی ٹی آئی جی، اور اب استحکام پاکستان پارٹی، ٹھیک، تو الفابیٹس آگے پیچھے ہو گئے ہیں، اور بلکہ الٹ ہو گئے ہیں۔ ہاں وہی نا، مطلب اس کی ترتیب صحیح کر دی گئی ہے یوں جنہوں نے بھی کی ہے، تو اسی حوالے سے لوگ بھی ادھر چلے گئے ہیں جو ان کے تھے، اب وہ ادھر، اور وہ ظاہر ہے ان کے بھی نہیں تھے۔ جیسے کہ ایک مثال ہے فواد چودھری صاحب کی، اب آپ دیکھ لیجئے، مشرف کے ساتھ بھی تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے، کاف لیگ کے ساتھ بھی تھے، پھر پی ٹی آئی میں بھی وہ لیڈر بن کر ہر جگہ وہ دفاع کرتے رہے ہیں اپنی پارٹیوں کا، اور باقی اس نام کے اندر بھی بڑی معنویت ہے، استحکام، ہا کاف میم، یعنی کسی چیز کی پختگی اور اس کے لیے، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہوگا انگلش میں کریں گے تو کیا اسٹیبلش ہونا کسی چیز کا، مستحکم ہونا۔ جی، تو بس میں ایک لائٹر سائڈ پر ہی اس بات کو رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے استحکام پاکستان کی بات کی ہے اور پھر اس کا عربی سارا ماخذ بھی جو ہے وہ بھی بتا رہے ہیں آپ۔ تو بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، آج سے 35 سال قبل انہوں نے استحکام پاکستان پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کہ استحکام پاکستان اصل میں کیسے آ سکتا ہے۔ جی، ان کی ایک کتاب بھی بڑی اس وقت بھی مشہور ہوئی تھی اور آج تک لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کتاب میں جو انہوں نے استحکام پاکستان کی بنیادیں بتائی تھیں، وہ جو ہیں وہ کیا آج
وہ فیزیبل ہیں؟ کیا ان ٹھوس بنیادوں پہ استحکام پاکستان میں نہیں آ سکتا؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ناظرین کو ڈاکٹر صاحب کے اس خطاب کا ایک مختصر سا کلپ سناتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم اسی سوال کا جواب خورشید انجم صاحب سے لیں گے۔ ڈاکٹر اشار احمد صاحب کی گفتگو کا وہ کلپ ملاحظہ فرمائیے پلیز۔ علامہ اقبال کا وہ شعر کسی اور مسلمان قوم پر راست آتا ہو نہ آتا ہو، ہم پر 100% راست آتا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ مذہبی جذبہ ہے، وہی ہے کہ جو پاکستان کو وجود میں لایا تھا، وہی ہے جو اسے سسٹین کر سکتا ہے، مستحکم کر سکتا ہے، کوئی اور شے نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں اجتماعیات انسانیہ کا، ہیومن سوشولوجی، پولیٹیکل سائنس کا کوئی طالب علم مجھے بتائے کہ یہ جو ملک ہے ان سرحدوں کے ساتھ، اس نام کے ساتھ، اس خطہ ارضی کے اندر کوئی اور جذبہ ایسا ہو سکتا ہے جو اس کو جوڑ کر رکھ سکے؟ کوئی نہیں۔ سلمان ابن اسلام، پاکستان ابن اسلام۔ جی خورشید انجم صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی۔ جی اب آپ بتائیے کہ استحکام پاکستان کی بنیادیں جو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی ہیں، کیا ان بنیادوں پہ پاکستان میں استحکام ممکن ہے یا نہیں؟ جی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے، کسی بھی ملک کے لیے جو بنیادیں ہو سکتی ہیں مختلف ہیں، جو اس کے استحکام کے، اس کے مستحکم ہونے کے لیے بنیاد بنتی ہیں۔ مثلا کوئی تاریخی عمل ہے، اب وہ عمل چلا آ رہا ہے، چائنا ایک ملک ہے، وہ نون تاریخ میں چائنا ایک پرانا ملک ہے، چاہے اس پر کسی نے قبضہ کیا، جاپان نے قبضہ کیا، پھر بھی چائنا چائنا ہی رہا۔ اسی طرح بعضوں کا جغرافیائی عامل ہو جاتا ہے، کوئی ایسی نیچرل جغرافیکل جو اس کو حاصل ہوتی ہے فیکٹر ہے، اس کی وجہ سے پھر ایک چیز نسلی قوم پرستی ہوتی ہے، جرمن نیشنلزم ہمارے قریب ترین، زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح پھر یہودی نسل پرستی وہ رہی ہے، اس کی بنیاد پر اب یہ ایک مضبوط بنیادیں تھیں جس کی بنیاد پر وہ قومیں کھڑی ہوئی ہیں۔ پھر اسی طرح لسانی قوم پرستی، اس میں بھی دو مثالیں بہت زیادہ ہیں، جیسے عرب نیشنلزم، اس کی بنیاد پر پھر ہم سے جو حصہ ٹوٹا ہے بنگلہ، وہ بھی ایک زبانی کی بنیاد پر تھا، اسٹارٹ تو یہیں سے ہوا تھا، بنگلہ نیشنلزم۔ پھر اسی طرح وطنی قومیت، یہ ساری چیزیں ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ پاکستان کے نام سے کوئی ملک 14 اگست 1947 سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا، کہیں پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ پاکستان کیا ہے، یہ ایک نئی بالکل مملکت تھی۔ پھر اسی طرح جو معاملہ ہے نسلی لحاظ سے، تو یہاں تو اتنی قومیں ہیں کہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ مکسڈ اچار ہے ایک طرح سے۔ پھر اسی طرح جو لسانیت ہے، تو زبانیں بھی اتنی زیادہ ہیں، آپ اس وقت پاکستان کو نہ دیکھیں، پورے بر صغیر کو دیکھ لیجئے، اس کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اگر وہ اچار ہے تو یہ پورا مربع ہے، ایک چونچوں کا مربع کہہ لیجئے۔ تو ایک ہی چیز ہے، اور اسی کی بنیاد پر، اور نظریہ جب آتا ہے پھر یہ ساری چیزیں دب جاتی ہیں۔ ایک مضبوط نظریہ جس کی بنیاد پر اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو کافر نہ توانی شد ناچار مسلمان شو، ہمارے لیے تو دوسری کوئی اساس تھی ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر تحریک کھڑی کی جاتی۔ اس وجہ سے اسلام کے نام پر یہ تحریک چلی ہے۔ کیا ہمیں پاکستان کی بنیاد ہی یہ نظریہ تھا؟ جی، جیسے بانی محترم نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ عربوں کے ہاں تو یہ ہے کہ وہ نام کا حصہ ہوتا ہے، والد صاحب کا نام، بلکہ اسم الکامل اسے کہتے ہیں جو 4 اس تک جائے، یعنی اپنا نام، باپ کا نام، دادا کا نام اور پردادا کا نام۔ اسی وجہ سے انہیں کم از کم، ہمارے ہاں تو دادے کا پوچھو تو بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا دادا کون تھا، تو ان کے نام کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو والد کا نام تو لازماً اس کا حصہ ہوتا ہے، وہ اس میں نام میں لکھیں گے بھی، بولیں گے بھی۔ تو جب ان سے وہ سلمان کہتے تھے تو سلمان بن، تو وہ کہتے تھے سلمان بن اسلام۔ تو اسی طرح پاکستان کا بھی معاملہ ہے کہ پاکستان بن اسلام، پاکستان کی ولدیت جو ہے وہ اسلام ہے، اسلام ہی کے حوالے سے۔ تو یہ ساری جو تحریک پاکستان ہے یہ مذہب کے نام پر ہی چلی ہے، کھڑی ہوئی ہے، اور یہی اگر جو ہماری وجہ بنی ہے، جس بنیاد پر ہم نے یہ ملک حاصل کی ہے، مذہبی جذبہ اسلام، اگر بقا بھی ہوگی تو اسی جذبے کی بنیاد پر، اسی کی بنیاد پر ہوگی
جو ہماری وجہ تخلیق ہے وہی ہماری وجہ بقا بھی بنے گی۔ نظامی صاحب، یہ کیا روٹین ہے کہ ہر الیکشن سے قبل الیکٹیبلز کے جتھے کو کسی سیاسی پارٹی میں دھکیل دینا یا نئے جھنڈے تلے جمع کر کے سیاسی جوڑ توڑ کر رہے ہیں؟ کیا یہ ملک و قوم کے مفاد میں ہوگا اس سٹیج پہ؟ یہ 75 سال کی تاریخ میں ہم یہ واقعات دیکھتے آئے ہیں جن کا نتیجہ جو ہے وہ کبھی بھی مثبت نہیں نکلا اور ملک جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل جو صورت حال ہے، چاہے سیاسی ہو، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، آئینی جو ہے اس آئینی بحران ہے، سماجی بحران ہے، اخلاقی بحران ہے، تو یہ اسی لیے ہوئے ہیں کہ عوام جو ہیں ان کی ول جو ہے وہ اوپر نہیں آ رہی آئین کے مطابق۔ عوام جو ہے وہ مالک ہیں پاکستان کے ریاست کے، اور ان کی جو ول ہے وہ ڈیمونسٹریٹ ہونی چاہیے الیکشنوں کے ذریعے۔ لیکن یہ مینج ہوتے ہیں منصوبہ بندی کی جاتی ہے، الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ کیا جاتا ہے، ہارس ٹریڈنگ کی جاتی ہے، اور سیٹوں کی ایلوکیشن ہوتی ہے کہ بھائی کس جماعت کو کتنی سیٹیں ملے گی، کیونکہ یہ نہیں چاہتے اسٹیبلشمنٹ والے کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ واضح اکثریت حاصل کر کے آ جائے اور ان کا جو وہ اسٹیک ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، اور ان کی جو بالادستی ہے اس کو کوئی پارٹی آ کے یا لیڈر آ کے چیلنج کرنا شروع کر دے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ صورتحال جی پیدا ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت پر پہلے بھی منفی اثرات پیدا ہوتے رہے، آئندہ بھی ہوں گے، اور لوگوں کا یقین اور اعتماد ہی جمہوریت سے اٹھتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ ٹھیک ہے خورشید انجم صاحب، ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب استحکام پاکستان میں استحکام کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے واحد ذریعہ اور ٹھوس بنیاد جو بتائی ہے وہ اسلامی انقلاب بتائی۔ جی، کیا دور حاضر میں پاکستان میں اسلامی انقلاب ممکن ہے؟ اگر ہے تو کیسے؟ جی، یہ جو پچھلا سوال تھا اسی کے تسلسل میں اگر آپ دیکھ لیجئے جی، کہ وجہ جیسے میں نے کہا، اگر اس کے استحکام کی کو اور بقا اگر ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر۔ البتہ یہ کلیئر رہنا چاہیے کہ یہ کوئی اسلام کے حوالے سے کوئی کاسمیٹکس کا والا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی جیسے کہ مذہبی ٹچ والا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ حقیقی اسلام۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی دو چار چیزیں ادھر ادھر کر دیں اور باقی ادخلوا فی السلم کافہ۔ جی ایسا ہی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ باقی تو وہ ڈان اسی طرح بہہ رہا ہے، تو کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ لیپا پوتی کر دی، کچھ کاسمیٹکس کر دی، اس سے بلکہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو اس سے فائدہ نہیں نقصان ہی ہوتا ہے۔ اسلام کی ایک بگڑی ہوئی صورت لوگوں کے سامنے آتی ہے کہ یہ تو اسلام بھی ہے اور پھر بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ اس سے تو کام نہیں بنے گا، بلکہ ایک مکمل اسلام اور اسلام کا جو نظام حیات ہے وہ اگر ہوگا تو یہ پاکستان کے استحکام کا موجب بنے گا۔ اب یہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ دور حاضر میں اسلامی انقلاب، تو وہ جیسے میں نے کہا پچھلے سوال کے تسلسل ہی میں، اسلامی انقلاب آئے گا تبھی یہ ملک بچ سکے گا۔ ملک چل رہا ہے، کسی کا تو فعلی چل رہا ہے، بیساکھیوں کے سہارے کھڑا ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن ایک باوقار غیرت مند ملک کی حیثیت سے کھڑا ہونا، دنیا میں اس کا مقام ہونا، وہ تب ہی ہوگا جب اسلامی انقلاب آئے گا۔ تو اس حوالے سے اسلام کے بغیر کافر، جیسے پہلے بھی میں نے سنا ہے، کافر نہ توانی شد ناچار مسلمان شو۔ اب اسلامی انقلاب، اس کے لیے سب سے پہلے تو جو لوگ اس کام کو سمجھیں اور وہ سمجھیں کہ ہاں ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، ملک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے ہمیں جو دیا گیا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ تو ابھی ہم آپ سے لیں گے، ضرور لیں گے جی، لیکن آپ یہ فرمائیے کہ کیا اس دور میں اسلامی انقلاب ممکن بھی ہے کہ نہیں؟ کوئی دنیا میں اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل ممکن ہے، باقاعدہ یعنی جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں، اور اس طریقے پر اس کا تقاضے کیا ہے، اسلامی انقلاب کیسے لایا جا سکتا ہے، اس کے لیے جو ایک کامل مکمل اسلامی انقلاب آیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اس طریقے پر، اس منہج پر اگر ہم چلیں گے، پہلے دعوت کی بنیاد پر جو لوگ اکٹھے ہوں گے، پھر ان کی تنظیم، ان کی درجہ بندی، اور پھر اس کے بعد ان کی تربیت، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر، ان کی تربیت، پھر تربیت کے بعد صبر کا مرحلہ،
اور یہ شروع ہی سے ایک طرح سے شروع ہو جاتا ہے، جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو پہلے شروع میں آپ یوں سمجھیے کہ صرف طنز، تمسخر، استہزاء، چٹکیوں میں اڑانا یہ ہوتا ہے، پھر ذرا کچھ زیادہ مسائل بڑھتے ہیں، نبی بائیکاٹ کریم صلی اللہ وغیرہ۔ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر ہم جی۔ اخذ کریں تو یہ مکی دور ہے، یہ جی مکی یہ دور مکی ہے، دور کی آپ بات کر جی رہے ہیں۔ مکی دور، پھر اس کے بعد مدنی دور آتا ہے، تو پھر اقدام کے مراحل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آتے ہی آپ نے 8 مہمات بھیجی ہیں، جس میں 4 میں آپ خود شامل ہوئے، 4 دوسرے صحابہ اکرام کی زیر نگرانی آپ نے بھیجی ہے۔ اور اس کا کام کیا تھا؟ صرف اپنی پریزنس شو کرنا تھا کہ ہم یہاں موجود ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک مٹ بھیڑ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر غزوہ بدر ہوا تھا، اور یہ مسلح تصادم کا ایک سلسلہ جو ہے غزوہ بدر سے اور فتح مکہ تک چلا تھا۔ تو آج بھی جو دور حاضر ہے اس میں جو بانی محترم نے اس میں اجتہاد کیا کہ ایک احتجاجی تحریک، وہ سارے مراحل تو چلیں گے لیکن مسلح تصادم 2 وجوہات کی بنا پر، ایک تو مقابلے میں بھی مسلمان ہے، مسلمان کے خلاف اسلحہ اٹھانا، تلوار اٹھانا، اس کے حوالے سے بڑی سختی آئی ہے، اور دوسرا جو ایک بہت زیادہ ڈیفرنس ہے، جو فورسز ہیں ان کے پاس اسلحہ ہے اور عوام بالکل نہتے ہیں، تو ایک احتجاجی تحریک، اور پھر وہ یہ ہے کہ احتجاجی تحریک وہ بالکل پرامن ہو، گھیراؤ تو ہو، جلاؤ نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ جلوس تو ہم نے نکالا ہے، توڑ پھوڑ کوئی اور کر گیا ہے، اس کو ایک اور بعد میں منظم کوئی ذمہ داری نہیں بن رہا۔ ہاں بعد میں کوئی ذمہ داری نہیں، تو اس انداز سے نہیں، بلکہ اس کے ایک آپ نے دور حاضر کی بات کی ہے تو ایرانیوں نے ایسا کر کے دکھایا ہے، انہوں نے اپنے فقہ کے مطابق جو بھی تھا ان کا فقہ جعفری اس کے مطابق ایک انقلاب لے کر آئی ہیں۔ دنیا کے اور ممالک میں یہاں پر بھی کوششیں ہوئی ہیں احتجاجی تحریکوں کے ذریعے سے، اپنے مطالبات پاکستان میں بھی منوائے گئے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہے جس کو، لیکن یہ سارا کام ایک منظم انداز میں کرنے کا ہے۔ موب کے ذریعے سے یہ تو ہو سکتا ہے معاملات بگڑ جائیں اور ہم مزید پیچھے چلے جائیں، لیکن کوئی مثبت کام، کوئی پازیٹیو انداز میں کام جو ہے وہ جب تک ایک منظم کوشش نہیں آپ کی اس ہوگی۔ بات کی ایک دلیل تو ہمیں مل رہی ہے نا کہ اگر منظم انداز میں کوشش نہ کی جائے تو پھر 9 مئی کے جیسے واقعات جو ہیں وہ جی درپیش ہو جاتے ہیں۔ جی اگر منظم جماعت پیچھے ہو، منظم انداز میں ایفرٹ کی جائے تو اس کے رزلٹس جو ہیں وہ پازیٹیو انداز میں آ سکتے ہیں۔ میں جو لفظ بولا تھا کہ گھیراؤ ہو لیکن جلاؤ نہ ہو، جی تو یہ یعنی ہمارے ہاں لفظ اکٹھا بولا جاتا ہے، گھیراؤ جلاؤ، نہیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ گھیراؤ تو ہو، یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ غلط ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جو بھی متفقہ منکرات ہیں جو ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ سب لوگ، آپ کے چاہے وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور وہ آپ کے ساتھ ہوں، لیکن کنٹرول آپ کا ہو، آپ اس کی ذمہ داری قبول کریں، اور پھر اس چیز کو جیسے میں نے کہا ایک تدریج کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، یہ کوئی ایسا ہیپ ہیزرڈلی کرنے والا کام نہیں ہے۔ تو یہ اس میں بنیادی چیز ہے، اور یہ بہرحال ایک نازک معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی اس آپ حوالے فرما سے رہے ہیں کہ یہ اسلامی انقلاب جو ہے وہ فیزیبل بھی ہے، جی بالکل، پاکستان میں لایا جا سکتا ہے، اور پھر یہ اگر پراپر جو مراحل آپ نے فرمائے ہیں اس سے گزر کے آئے تو پھر اس کے پازیٹیو رزلٹس بھی دنیا دیکھ سکتی جی ہے۔ بالکل، آپ نے یہ اچھی بات کہی کہ یہ یعنی بنیادیں اگر صحیح ہوگی تو اوپر عمارت صحیح بنے گی، اگر بنیاد ہی صحیح نہیں ہوگی، مثلا اگر سب سے اہم چیز ہے وہ تربیت ہے، اگر تربیت نہیں کارکنان کی ہوگی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہوگی تو وہ تو آگے جا کر جو ہے ساری عمارت ہی منہدم تو ہو وہ جائے۔ آگے جا کر، جیسے آپ بڑا پلازا کھڑا کر رہے ہیں، 10 منزلہ عمارت آپ کھڑی کر رہے ہیں، پلازا کھڑا کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بنیاد آپ نے اتنی رکھی ہے جیسے کوئی 2 منزلہ عمارت کی رکھی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ پلازا 10 منزلہ تو کھڑا نہیں ہوگا، اور کوئی بھی زلزلہ آیا، کوئی ایسا معاملہ ہوا تو دھڑم سے زمین پر آ کر رہے گا۔ ابھی یہ ترکیہ میں جو زلزلہ آیا ہے اس کے اندر دیکھ لیجئے، جو ایک بلڈر بہت مشہور بھی ہوا ہے اس کی عمارتوں کے حوالے سے، وہ بنیادیں صحیح تھی اس کی، تو یہ بھی ایک جماعت کی بنیادیں، اس کے کارکنان کی، وہ لوگ جو اپنے اوپر شریعت کو نافذ کر چکے ہوں، پھر اس کی اپنے دائرہ اختیار میں شریعت کو نافذ کر چکے ہوں، پھر اس کی دعوت دیں اور پھر آگے بڑھ کر اور ایک تحریک جو اس کو لے کر چلیں تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکلے ڈاکٹر گا صاحب اور فرمایا کرتے مثبت تھے نا کہ نتیجہ ایسے نکلے گا۔ افراد جن کی معاش اور معاشرت جی بالکل، اسلامی ہو چکی ہو اور پھر وہ ایک منظم جماعت کے تحت ہوں اور ایک امیر کی اطاعت میں جو ہے وہ بڑھ رہے ہوں، تربیت ہو رہی ہو، سارے مراحل طے کر رہے ہوں، تو اس کے پازیٹیو رزلٹس جو ہیں وہ آتے اصل میں ہیں۔ یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے نا کہ آپ کہہ تو رہے ہیں اسلامی نظام لاؤ، جی
لیکن آپ کا اپنے اوپر اسلامی نظام نہیں ہے، 5-6 فٹ کے انسان پر اسلامی نظام نہیں ہے، تو کس منہ سے دوسرے کو کہا جا رہا ہے؟ تو یہ تو سب سے پہلے تو خود میں ہوں، میری ذات، اپنی ذات، پھر نیکسٹ جو میرے ارد گرد ہیں، میرے دائرہ اختیار میں ہیں، جن پر مجھے کوئی سب ہولڈ سے ہے، پہلے اپنی ذات، پھر اپنی فیملی، پھر اپنی اسی طرح فیملی، اپنا حلقہ تو یہ احباب، جی اور آگے پھر پورا بڑھے گا. معاشرہ. جی تو سب سے پہلے تو علمی و فکری تبدیلی ہے، جی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد عملی اور اخلاقی اصلاح ہے، پھر معاشرتی اصلاح ہے. تو نظام کی تبدیلی تو پھر اس کے بعد کا معاملہ ہے. اور وہ کیسے آئے گا؟ وہ میں نے جیسے ترتیب بیان کی ہے، وہ اس انداز سے ایک ترتیب کے ساتھ کام ہوگا اور سہج پکے سو میٹھا ہو. یہ بہت جلدی ہونے والا کام ہاں نہیں یہ بہت جلدی ہونے والا کا، لیکن لانگ ٹرم تو ہے، نتیجہ اسی سے نکلے گا. باقی شارٹ ٹرمز ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے. ڈاکٹر صاحب تو فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ٹنیور میں یہ کام ہوا، اسلامی انقلاب آیا، دنیا نے دیکھا، اور آج تک اس طرح کا اسلامی انقلاب نہیں آیا. جی ہم اگر 5 نسلیں مل کے بھی ایسا اسلامی انقلاب لے آئیں اسی منہج پہ چلتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، تو یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اس میں تو ڈاکٹر صاحب تو پھر اس سے بھی آگے یعنی اسلام کی پوری تاریخ دیکھیں جی. تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلا 1000 سال جو ہے وہ تو جتنے بھی مجددین امت آئے وہ عالم عرب بڑی میں اہم بات ہے، بہت گہرا مطالعہ. مجدد جتنے بھی آئے عالم عرب میں آئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت حسن بصری سے لے کر امام ابن تیمیہ اور امام غزالی تک، یہ سب عالم عرب میں آئے ہیں. لیکن دوسرا 1000 سالہ جب شروع ہوا ہے تو یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرف تو جو یورپین اقوام ہیں یہ نکلے ہیں، یہاں پر انگریز آئے ہیں، بلندیزی، پرتگالی، جرمن، فرینچ، ڈچ، یہ سارے مختلف پورے یعنی استعمار نے پورے عالم اسلام میں اپنے پنجے گاڑ دیے تھے ایک طرح سے. تو اس وقت دوسرا 1000 سالہ مجدد الف ثانی وہ دین الہی کا کلا کما کیا. پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ جیسی شخصیت آئی ہیں، بڑی ہی جامع شخصیت ہیں. پھر اس کے بعد تحریک شہیدین، خالص نبوی نہج پر جہاد و قتال کا نقشہ دور صحابہ کے بعد ہمیں وہاں نظر آتا. پھر اس کے بعد جو 20ویں صدی ہے، اس میں تو یوں کہہ لیجئے کہ ایک پورا گلدستہ ہمیں نظر آتا ہے. شیخ الہند جیسی شخصیت جسے ڈاکٹر صاحب 14ویں صدی ہجری کا مجدد قرار دیتے ہیں. پھر علامہ اقبال جیسی شخصیت جو رومی ثانی بھی انہیں کہا گیا ہے، ترجمان القرآن بھی کہا گیا ہے اپنے اشعار میں، وہ باتیں. اور اس وقت وہ میں کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے میں جو بی اے کر لیتا تھا تو خاص وہ نیم پلیٹ پر بی اے علیگ لکھا ہوتا تھا نام کے ساتھ. اس زمانے میں انہوں نے جا کر اور فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ہے جرمنی میونخ اولیاء یونیورسٹی سے. اکرام کا ایک تسلسل ہے جی. 1000 سال کے بعد. جی بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب کا یہ تھی. پھر اس کے بعد مولانا الیاس جیسی شخصیت. اب ایسی تبلیغی جماعت جتنی وسیع حرکت کوئی دوسری تحریک ہے ہی نہیں پوری دنیا کے اندر، اسلامی نہیں غیر اسلامی تحریکوں کو بھی دیکھ لیجیے. پھر ابوالکلام کی شخصیت جس نے حکومت الہیہ کا نعرہ بلند کیا، حزب اللہ کی بنیاد رکھی بیعت کی بنیاد پر. پھر مولانا مودودی کی شخصیت جس نے اس وقت ایک جو ہمارا ایک مرعوبانہ سا ذہن بنا ہوا تھا، فکر مغرب کے بودہ پن کو واضح کیا، اقامت دین کا اور ایک پھر تصور جو ہے وہ جاگر اسلام وہ نماز روزہ اور مراسم عبودیت کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے جو اپنی فطرت کے عین تقاضے کے طور پر اپنا غلبہ چاہتا ہے. یہ چیزیں مولانا مودودی نے واضح کی. جو کام یوں کہہ لیجئے کہ ابوالکلام جہاں سے چھوڑ گئے تھے اس کو آگے بڑھایا، جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی ہے، اقامت دین کو نثری انداز میں جس اور بہت عام فہم ایسا لٹریچر کہ ہر ایک یعنی بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے اس انداز سے، سہل ممتنع جسے کہا جاتا ہے، وہ لٹریچر کے تفہیم ذریعے. القرآن کی مقبولیت کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے نا جی. کہ آسان فہم ہے. جی بالکل. ہر اردو دان جو ہے، ہر اردو سمجھنے والا تھوڑا سا پڑھا لکھا بھی جو ہے اس کی سمجھ میں آتی ہے یہ بات. تو یہ ایک تسلسل ہے. پھر اسی سینیریو میں دیکھیے کہ پاکستان کا قیام، پوری دنیا کے اندر صرف پاکستان ہے جس تحریک پاکستان جو مذہبی بنیاد پر، جن جن ممالک میں آزادی کی تحریکیں اٹھی ہیں وہ کہیں پر ترک نیشنلزم کی بنیاد پر، عرب نیشنلزم کی بنیاد پر، صرف پاکستان کی تحریک جو مذہب کی بنیاد پر. اور اس کی وجہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس تو دوسری کوئی اساس تھی ہی نہیں نا.
بالکل. تو ہم نے تو کرنا بھی ہماری مجبوری بھی سمجھ لیجیے. اللہ تعالیٰ اس خطے سے یہی وجہ تھی نا کہ اس وقت نعرہ بھی اسی لیے مقبول ہوا تھا نا، پاکستان کا مطلب کیا، جی لا الہ الا اللہ. یہ دو نعرے یہ تو خیر بہت زیادہ راس کماری سے لے کر اور خیبر تک یہ نعرہ جو ہے گونج رہا تھا. اور مسلم ہے تو مسلم لیگ میں یہ دو نعرے تو بہت مشہور ہوئے تھے. پاکستان کے قیام میں یہ کچھ چیزیں ہیں، وہ ولی خان صاحب بھی وہ برٹش وہاں سے لائبریری سے کچھ چیزیں نکال کر لے آتے تھے، اور پھر تو انہوں نے بھی، انگریزوں نے بھی شاید ان کی بھی ضرورت ہو جو، لیکن یہ اصل میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کسی مقام تک پہنچانا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پرورش دلوائی. اب فرعون کو تو پتہ نہیں تھا کہ میں کس کو پال رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں وہ پل رہے ہیں، وہاں بڑے ہو رہے ہیں، وہ پورے ماحول کو دیکھ رہے ہیں. وہ تو بعد کی بات ہے نا، وہ جو ان کا خواب تھا. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح ان چیزوں کو لے کر، تو پاکستان کے بنانے میں اور لوگ بھی ہوں گے، اور بھی کچھ فیکٹرز ہوں گے، لیکن یہ جو تاریخی تسلسل ہے ہمارا 400 سالہ تاریخی تسلسل، اس میں پاکستان کا قیام بھی ہے. پھر میں نے جیسے عرض کیا جماعت اسلامی اس فکر کو، اس احیائی فکر کو ایک یوں کہہ لیجئے کہ وہ اکٹھا کیا جماعت اسلامی نے. پھر جو ایک جماعت اسلامی نے اپنی راہ بدلی ہے وہ انتخابی سیاست میں آئی ہے. پھر بانی محترم نے کوشش کی ہے اور اس کام کو لے کر، اس احیائی فکر کو لے کے آگے بڑھے. جی اس احیائی فکر کو لے کر، بالکل آپ نے بڑی صحیح تشبیہ دی، جس طرح اولمپک ٹارچ ہوتی ہے. تو اولمپک ٹارچ وہ پہنچتے اپنی منزل تک اسے پہنچایا جاتا ہے. تو پھر اس کا جس طرح سے ڈھنڈورا پیٹا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اقامت دین، اسلامی ریاست، اور یعنی باقی چیزیں بھی، اور عوام الناس کو جو قرآن کی اسلام، طرف جو نظام راغب کیا ہے، حیات، انہوں نے قرآن اپنی کی پوری طرف جو زندگی، راغب. اسی لیے مجیب الرحمن شامی صاحب نے قوال کا خطاب دیا تھا ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے، میں قرآن کا قوال ہوں. قرآن کی قوالی کی ہے بانی محترم نے. اور پھر خاص طور پر جو چیز ہے، ایک تو بیعت کا نظام ابوالکلام نے کیا تھا لیکن وہ بہت جلد چھوڑ گئے تھے. تو پھر اس کا ایک غلغلہ، بھی بیعت کا بھی کوئی نظام ہے. کچھ مخالفانہ آراء بھی آئی تھی، لیکن اوورآل لوگوں نے اس سے دیکھا ہے، علماء کے حلقے میں بھی اس بات کو، کہ واقعتاً یہ کمی اور کمزوری ہمارے ہاں پائی جاتی تھی. اور پھر اس کے بعد منہج، کہ اس دور میں انقلاب آئے گا تو کیسے آئے گا. اس کو پھر وہ منہج انقلاب نبوی کتاب اور رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب اس طرح سے علم نشرح کر کے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اب جو یعنی احیائی تحریکوں کے کارکنان ہیں ان کے لیے ایک لائحہ عمل ہے، ایک راہ ہے کہ وہ بڑی آسانی سے اس پر چل سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ڈاکٹر صاحب کا کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے. اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ چیز جس کی طرف نگاہ نہیں گئی تھی، ڈاکٹر صاحب نے اس طرف لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ ہے راستہ. بڑا بہترین روڈ میپ دیا ہے. جی بالکل. کیوم نظام صاحب یہ بھی فرمائیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے قیام پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی پراسرار خاموشی کیا معنی رکھتی ہے؟ بس وہ ظاہر کہ وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ تحریک پاکستان استحکام پارٹی بنے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ادھر سے جو ٹوٹ کے آئے ہیں تو یہ ایکچولی یہ جو تحریک انصاف ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، سب کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ہی لوگ ہیں، نون لیگ کے لوگ ہیں جو ٹوٹ کے آئے تھے، ان کی طرف سے مایوس ہو کے وہ عمران خان کی طرف آئے تھے. تو یہ دونوں پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ ان سے جو لوگ ٹوٹے ہیں وہ ہماری پارٹی میں آئیں، اور یہ نئی پارٹی جو ہے وہ بیلنس کے جو توازن ہے نا ان کا، دونوں پارٹی بڑی پارٹیوں کو توازن خراب نہ کرے. تو وہ ظاہر ہے کہ پریشان ہے اور وہ خوش نہیں ہے اس استحکام پاکستان پارٹی کی جو وجود میں آئی ہے اس سے وہ خوش نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ دو بڑی جماعتیں، بلکہ اسی لیے تو وہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو بھی توڑ پھوڑ دیا جائے، اور یہ جو ایک تیسری پارٹی آ گئی ہے سیاست میں اس کو پھر ختم کر دیا جائے. یہ ان کی کنسپیریسی ہے. ٹھیک. نظامی صاحب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ کنگز پارٹی ہے، 75 سال سے یہ تجربات ہو رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا، اور یہ لوگ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی، دوسری سے تیسری، الیکٹیبلز کے نام پہ جو ہے یہ ایک جتھا ہے جو ٹریول کرتا رہتا ہے ٹائم ٹو ٹائم. لیکن یہ بتائیں ان سارے حالات کی موجودگی میں کہ نئی سیاسی پارٹی کے قیام سے کیا تحریک انصاف کا ووٹ بینک متاثر ہوگا، یا اس پارٹی اور ان کی پارٹی کا جو ٹکٹ تھا جو اتنا قیمتی تھا کیا 9 مئی کے واقعات کے بعد اتنا ہی قیمتی رہے گا؟
یہ آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے. لوگ اس کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں, تجزیے کر رہے ہیں, کالم لکھ رہے ہیں. میرا یہ جو تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ ہوگا عمران خان کی جو سیاسی مقدر ہے, مستقبل ہے, وہ کیا 9 مئی کے واقعات کے بعد اس کو سزا ہوتی ہے, وہ نااہل قرار دیا جاتا ہے. اگر تو نااہلی کی وجہ سے اور سزا کی وجہ سے ان کے جو کارکن ہیں وہ بہت زیادہ مایوسی میں چلے گئے اور گھروں سے نہ نکلے, تو پھر وہ لوگ جو ہیں پھر اس کا استحکام پاکستان پارٹی کی طرف لوگ دیکھیں گے. ظاہر ہے کہ جتنے اگر کوئی 8-10 سال 5 سال بھی رہا ہے تحریک انصاف میں, وہ چھوڑ کے آتا ہے تو اس کا اپنا ایک دائرہ اثر تو ہوتا ہے نا. جی بالکل بالکل ہوتا ہے, ان کا اپنا ایک دائرہ اثر ہوتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کارکنوں کا رد عمل کیا ہوگا. اگر ان کو یہ یقین ہو گیا کہ عمران خان تو اب نہیں آئے گا, تو وہ مایوس ہو جائیں گے. تو پھر مایوسی کی وجہ سے وہ ادھر جانے کی بجائے تحریک انصاف پاکستان اپنے نظامی صاحب اگر خدا نہ خواستہ ان کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا انہیں کوئی قید میں چلے جاتے ہیں وہ, تو ایسی سچویشن میں تو وہ مظلوم بن جائیں گے, تو ووٹر تو پھر زیادہ اٹریکٹ ہوں گے ان کی طرف. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں, وہ مظلوم تو تب بنیں گے نا اگر تو وہ کوئی آلٹرنیٹ لیڈر جو ہے وہ ایسا کوئی سامنے لے آئے اور کہیں کہ اگر میں نہیں ہوں تو یہ بندہ ہوگا, پھر اس کو پورا ہاتھ رکھیں, پوری اس کی سرپرستی کریں اور اس کو کام کرنے دیں. مثال کے طور پر اگر شاہ محمود قریشی کو ابھی وہ جانشین اناؤنس کر رکھتے ہیں اور اس میں وہ پھر الیکشن تک اس کا اپنا ایک مقام بن جائے گا, اور وہ پھر یہ لائن لے گا کہ بھائی اگر کوئی بات نہیں, آپ نے خوفزدہ نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا, آپ یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اگر یہ ہم دوبارہ جیت کر آئیں گے اور اہل قرار دیں گے عمران خان کو, عوام کی عدالت میں اس کو ہم نے اہل قرار دیں, انتخابات میں نا ان کو اہل قرار دیا جائے گا. یہ پھر وہ بیانیہ اپنا بنائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی کیپیبلٹی ہے کیوں ان میں قریشی صاحب میں کہ وہ پوری جماعت کو اس انداز میں لیڈ کر سکیں اور اپنا ووٹ بینک بھی جو ہے وہ انٹیکٹ رکھ سکیں؟ قریشی صاحب تجربہ کار لیڈر ہیں, پرانے لیڈر ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں, وہ صلاحیتیں ہیں, لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا بہت بڑا جو درخت ہوتا ہے اس کے سائے کے نیچے چھوٹا درخت تو اوپر نہیں چڑھتا. اگر اس کو آزادی دی جائے شاہ محمود قریشی کو پارٹی کو آرگنائز کرنے کی اور اس کو انتخابات تک لے جانے کی, تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں, لیکن یہ ہے کہ پورا اعتماد عمران خان اس کے اوپر کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ مسئلہ ہے اصل میں. کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے شک اس کے دماغ میں ہر وقت رہتا ہے اور کانوں کا وہ کچا ہے. یہ مسئلے ہے نا اس کے سیاسی کمزوریاں ہیں. تو وہ جن دوستوں پہ ڈپینڈ کرنا چاہیے ان پہ کرتا نہیں, جن پہ نہیں کرنا چاہیے ان پہ کرتا ہے. اور اب ظاہر ہے وہ پریشان بھی ہے کہ بھائی اتنی تعداد میں لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ اتنی تعداد میں چلے جائیں گے. تو اب یہ ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی کو اگر فری ہینڈ دیا جائے تو وہ بہتر کارکردگی الیکشن میں وہ کر سکتا ہے, بشرطے کہ وہ تعاون کرے نا عمران خان. وہ ظاہر ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی کہتا ہے, کچھ کہتا ہے کہ جی آج کل حالات ایسے ہیں, ہمیں ذرا سلو ڈاؤن ہو جانا چاہیے, ہمیں ذرا اپنا ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے, ہمیں زیادہ اشتعال انگیزی نہیں کرنی چاہیے, ایموشنل نہیں فیصلے کرنے چاہیے, بیانات سخت نہیں ہونے چاہیے, الفاظ کا انتخاب جو ہے وہ موضوع اور مناسب ہونا چاہیے. لیکن وہ عمران خان نہیں مانتے, وہ مزاحمتی لیڈر ہے, وہ سیاستدان اس نوعیت کا سیاستدان ہے ہی نہیں کہ جس نوعیت کے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں. یہ تو ایک کنفرنٹ کرنے والا بندہ ہے, مزاحمت کرنے والا, جہاد کرنے والا بندہ ہے, وہی وہ کر رہا ہے. ٹھیک. خورشید انجم صاحب, پروگرام کے آخر میں یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے سیاسی اور معاشی مسائل کا حل دین اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پر اور تھیوریٹیکل تو حل ایک ہی ہے, اور وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کا کیچنگ ورڈ ہے, اور وہ ہے عدل اجتماعی. ٹھیک. اگر عدل اجتماعی ہوگا تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان میں استحکام آئے گا. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, یعنی پاکستان کا رہنا اور چیز ہے. تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے. جی, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پاکستان کا ایک طفیلی بن کر اور ویسے ہی زندہ رہنا, آئی ایم ایف کے شکنجے میں جھگڑا ہوا, ورلڈ بینک کے شکنجے میں جھگڑا ہوا, ایک سے بھیک مانگنا, دوسرے کے آگے کشکول پھیلانا, یہ ایک علیحدہ چیز ہے. ایک یہ ہے کہ ایک خوددار اور باوقار ملک کی حیثیت سے زندہ رہنا, تو اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو آئے گا تو اسی طرح کہ اگر وہ عدل اجتماعی ہوگا جو عدل اسلام چاہتا ہے. اچھا, اس میں اب آپ نے جو دو چیزیں رکھی ہیں سامنے, معاشی طور پر, تو معاشی طور پر تو سب سے بنیادی چیز ہے کہ جو بھی
اسلام نے جن چیزوں سے روکا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم ان سود کی لعنت سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے، یہ ایک بالکل ایسے ہی ہے، وہ جو ایک آکٹوپس کا تصور ہے، اس نے تو ہمارے اندر بالکل آکٹوپس کی طرح ہمیں جکڑا ہوا ہے، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر. تو سود کی لعنت سے چھٹکارا، اور الحمدللہ یعنی عدلیہ نے بھی، وفاقی شرعی عدالت نے بھی اس پر فیصلہ دے دیا ہے. اب تو صرف ایک ول پاور کی ضرورت ہے. اس لعنت سے اگر ہم چھٹکارا پا لیں اور ہمارے لیڈر کھڑے ہو جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ دوسری چیزیں ہیں، کرپشن ہے، جوا ہے، لاٹری ہے، دوسری چیزیں جو ہیں، ان چیزوں سے جب تک ہم چھٹکارا اگر پا لیں گے تو معاشی استحکام اس صورت میں ہمیں میسر ہو سکتے ہیں. دوسرا ہے سیاسی حوالے سے. تو سیاسی حوالے سے بھی ایک، جیسے میں نے کہا کہ ایک اصل میں تو حاکمیت اللہ کی ہو اور تصور یہ ہو کہ میں اس کا خلیفہ ہوں. خلیفہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. وہ جیسے وائس رائے کا تصور ہے، تو وائس رائے جو یہاں ہو جاتا تھا، تاج برطانیہ کا نمائندہ ہوتا تھا، تو وہ جو کچھ احکامات ادھر سے آتے تھے، یہاں جو مسائل پیدا ہوتے تھے وہ مشورے سے ان کو کرتا تھا. تو انسان کی یا جو بھی حکمران ہوگا اس کی یہی کیفیت ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے اور اس نے خلافت کا حق ادا کرنا ہے. تو سیاسی حوالے سے بھی جب تک ہم وہ حاکمیت، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، وہ اور اس کے نیچے مشورے کے ساتھ اس چیز کو رکھا جائے، قرآن و سنت کی بالادستی وداؤٹ اینی ایکسیپشن اور انکنڈیشنل، کوئی ایکسیپشن نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں، وہ ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ اس وقت ہمارے ملک کی جو کیفیت ہے، ایک سیاسی عدم استحکام جس حوالے سے بنا ہوا ہے، ان چیزوں، یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے. جمہوریت کے جیسے بھی بانی محترم ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جیسے بھی لولی لنگڑی جمہوریت ہو، مارشل لا سے وہ بہتر ہوتی ہے. تو اس جمہوریت کے سفر کو چلتے رہنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. آزادی کے ساتھ اگر چلتی رہے گی تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں سیاسی استحکام بھی آئے گا. تو یہ دو چیزیں جو ہیں اس پر. خورشید انجم صاحب اور جناب قیوم نظامی صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.